اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔
ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان احتشام کا دوست جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، ازار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصول پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان احتشام کا دوست جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، ازار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصول پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان احتشام کا دوست جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔
ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔
احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی، لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی، لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔
व्यूवर्स कुछ महीनों बाद एहतिशाम ने सादिया से कहा, सादिया मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। सादिया ने जवाब दिया, एहतिशाम मेरी ज़िंदगी सादा और ज़िम्मेदारियों से भरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ख़ानदान के दबाव में फंस जाओ। एहतिशाम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। इनकी मंगनी हो गई लेकिन खुशियों का सफ़र आसान नहीं था। एहतिशाम के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़की से शादी करे क्योंकि इनके ख़्याल में ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा सबसे अहम था। सादिया ने एहतिशाम को कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन से लड़ो। एहतिशाम ने अपने वालिदैन से बात की। पहली बार उसने अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से ज़्यादा कीमती है। इधर एक और मसला सामने आया। सलमान, एहतिशाम का दोस्त, जो खुद सादिया पर रश्क करता था, रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करने लगा। इसने सादिया के बारे में झूठे अफवाहें पिलाई, लेकिन एहतिशाम ने सच्चाई जान ली और सलमान को समझाया कि किसी की इज़्ज़त को दाग लगाना गलत है। शादी के दिन सादिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और एहतिशाम के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक थी। व्यूअर्स, कहानी के अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब एहतिशाम सादिया के कहता है, हमने मुश्किलें देखी पर मोहब्बत ने हमें मजबूत बनाया। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सादिया, एक मज़बूत और खुददार लड़की। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी। वो अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ, औजार और छोटे भाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी लेकिन दिल में उम्मीदें बड़ी थी। एहतिशाम एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, संजीदा, कमगो और उसूलों पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और नाम, लेकिन इसके दिल में खाली फन था। इनकी पहली मुलाकात एक चैरिटी प्रोग्राम में हुई। सादिया वहाँ बच्चों के लिए रज़ाकाराना काम कर रही थी और एहतिशाम स्पॉन्सर के तौर पर आया। एहतिशाम ने सादिया को काम करते देख और इसकी मेहनत और आजिज़ी ने उसे मुतासिर किया। पहले दिन तो सिर्फ तारुफ हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आए। एहतिशाम सादिया की ज़िंदगी और मुश्किलात के बारे में जानने लगा और सादिया ने एहतिशाम में नरमी और खुलूस देखा। व्यूवर्स, कुछ महीनों बाद एहतिशाम ने सादिया से कहा, सादिया मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। सादिया ने जवाब दिया, एहतिशाम मेरी ज़िंदगी सादा और ज़िम्मेदारियों से भरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ख़ानदान के दबाव में फंस जाओ। एहतिशाम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। इनकी मंगनी हो गई लेकिन खुशियों का सफ़र आसान नहीं था। एहतिशाम के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़की से शादी करे क्योंकि इनके ख़्याल में ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा सबसे अहम था। सादिया ने एहतिशाम को कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन से लड़ो। एहतिशाम ने अपने वालिदैन से बात की। पहली बार उसने अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से ज़्यादा कीमती है। इधर एक और मसला सामने आया। सलमान, एहतिशाम का दोस्त, जो खुद सादिया पर रश्क करता था, रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करने लगा। इसने सादिया के बारे में झूठे अफवाहें पिलाई, लेकिन एहतिशाम ने सच्चाई जान ली और सलमान को समझाया कि किसी की इज़्ज़त को दाग लगाना गलत है। शादी के दिन सादिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और एहतिशाम के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक थी। व्यूअर्स, कहानी के अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब एहतिशाम सादिया के कहता है, हमने मुश्किलें देखी पर मोहब्बत ने हमें मजबूत बनाया। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सादिया, एक मज़बूत और खुददार लड़की। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी। वो अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ, औजार और छोटे भाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी लेकिन दिल में उम्मीदें बड़ी थी। एहतिशाम एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, संजीदा, कमगो और उसूलों पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और नाम, लेकिन इसके दिल में खाली फन था। इनकी पहली मुलाकात एक चैरिटी प्रोग्राम में हुई। सादिया वहाँ बच्चों के लिए रज़ाकाराना काम कर रही थी और एहतिशाम स्पॉन्सर के तौर पर आया। एहतिशाम ने सादिया को काम करते देख और इसकी मेहनत और आजिज़ी ने उसे मुतासिर किया। पहले दिन तो सिर्फ तारुफ हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आए। एहतिशाम सादिया की ज़िंदगी और मुश्किलात के बारे में जानने लगा और सादिया ने एहतिशाम में नरमी और खुलूस देखा। व्यूवर्स, कुछ महीनों बाद एहतिशाम ने सादिया से कहा, सादिया मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। सादिया ने जवाब दिया, एहतिशाम मेरी ज़िंदगी सादा और ज़िम्मेदारियों से भरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ख़ानदान के दबाव में फंस जाओ। एहतिशाम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। इनकी मंगनी हो गई लेकिन खुशियों का सफ़र आसान नहीं था। एहतिशाम के वालिदैन चाहते थे
کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ اور اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں خاندان کی عزت اور رتبہ سب سے اہم تھا۔ سعدیہ نے احتشام کو کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین سے لڑو۔ احتشام نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلی بار اس نے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ادھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ سلمان، احتشام کا دوست، جو خود
سعدیہ پر رشک کرتا تھا، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سعدیہ کے بارے میں جھوٹے افواہیں پلائی، لیکن احتشام نے سچائی جان لی اور سلمان کو سمجھایا کہ کسی کی عزت کو داغ لگانا غلط ہے۔ شادی کے دن سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور احتشام کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ ویورز، کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب احتشام سعدیہ کے کہتا ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی پر محبت نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سعدیہ، ایک مضبوط اور خوددار لڑکی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں، اوزار اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن دل میں امیدیں بڑی تھی۔ احتشام ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، سنجیدہ، کمگو اور اصولوں پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور نام، لیکن اس کے دل میں خالی فن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چیریٹی پروگرام میں ہوئی۔ سعدیہ وہاں بچوں کے لیے رضاکارانہ کام کر رہی تھی اور احتشام اسپانسر کے طور پر آیا۔ احتشام نے سعدیہ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور عاجزی نے اسے متاثر کیا۔ پہلے دن تو صرف تعارف ہوا، مگر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ احتشام سعدیہ کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں جاننے لگا اور سعدیہ نے احتشام میں نرمی اور خلوص دیکھا۔ ویورز، کچھ مہینوں بعد احتشام نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ سعدیہ نے جواب دیا، احتشام، میری زندگی سادہ اور ذمہ داریوں سے بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنس جاؤ۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بھارنا چاہتا ہوں۔ ان کی منگنی ہو گئی لیکن خوشیوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ احتشام کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے کیونکہ ان کے